کپتان کے نئے پاکستان میں روز بروز بڑھتی مہنگائی سے عوام شدید پریشان ہے، لیکن تبدیلی سرکار مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں مکمل ناکام ہے۔ تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کی بڑی وجہ آج سے 2 دہائی قبل ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے دور میں قیمتوں کو قابو کرنے کا نافذ کردہ نظام ضلعی انتظامیہ سے لے کر عدلیہ کے سپرد کرنا ہے، جس سے منافع خور بے قابو ہو گئے اور پرانے نظام کو لگی اس کاری ضرب سے ملک اب تک باہر نہیں نکل سکا۔ عوام کہتے ہیں کہ ناجائز منافع خوری کے اس کھیل کی ابتدا عام طور پر الگ صبح مارکیٹ کمیٹیوں سے ہوتی ہے۔ ٹرکوں، ٹرالیوں اور ریڑھیوں پر لدی سبزیاں اور پھل رات بھر منڈی میں آڑھتیوں کے ٹھکانوں پر پہنچتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مارکیٹ کمیٹیوں کا کردار شروع ہوتا ہے، جو کہ نرخوں کا تعین کرتی ہے۔ قیمت خرید پر 10% منافع تو جائز اور ضروری ہے، لیکن مارکیٹ کمیٹیوں کے عہدیداروں کے معاشیات کے اصول مختلف ہیں۔ ان کے ہاں منافع کی شرح عام طور پر 30% شروع ہو کر 50% تک اور بعض مخصوص مواقع پر اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہی بازار میں مہنگائی کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ مارکیٹ کمیٹیوں کے نظام اور اس کی تاریخ کو سمجھنے والے بتاتے ہیں کہ انتہاؤں کو چھوتی ہوئی مہنگائی کے موجودہ بحران کو سمجھنے کے لیے اس نظام کی تاریخ اور ماضی میں متعلقہ قوانین میں تبدیلیوں سے آگاہی ناگزیر ہے۔ سن 2001 سے مارکیٹ کمیٹیوں کا نظام اور بازار میں قیمتوں کے تعین پر نگرانی کی ذمہ داری براہ راست ضلعی انتظامیہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن جنرل مشرف نے جب اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کے نام پر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا تو ضلعی انتظامیہ کے اختیارات میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی، کیونکہ ضلعی انتظامیہ کو حاصل اختیارات ان سے واپس لے کر عدلیہ کے سپرد کر دیے گئے۔ اس طرح پہلے مارکیٹ کمیٹیوں کی نگرانی کے اختیارات جو ضلعی انتظامیہ کے پاس تھے سول جج کو منتقل ہو گئے اور یہیں سے بحران کا آغاز ہوا۔ یہ بحران اس لیے پیدا ہوا کہ مہنگائی اور منافع خوری پر قابو پانے کے اختیارات عدلیہ کو منتقل ہونے کے بعد مارکیٹ کمیٹیوں والے بے اختیار لوگ بازاروں کی نگرانی کس طرح کریں گے۔ اس سلسلے میں کوئی نیا نظام تیار نہیں کیا گیا۔ 2004 تک منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے سدباب کے سلسلے میں کوئی ایک مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا، لہٰذا کسی عدالتی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان 4 برسوں کے دوران یعنی جنرل مشرف کے دور اقتدار میں ہی یہ خلا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ خود انہی کے زیر سایہ کام کرنے والی مسلم لیگ ق کی حکومت نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر یعنی CRCPC میں ترمیم کر کے اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کے اختیارات کسی حد تک بحال کر دیے، لیکن ان کے ساتھ ہی بعض دیگر محکموں کو بھی اس کام کا ذمہ دار بنا دیا گیا، جن میں محکمہ زراعت کا ایک شعبہ، محکمہ لائف اسٹاک، محکمہ ماحولیات، محکمہ خوراک اور بلدیاتی اداروں کے علاوہ خود مارکیٹ کمیٹیاں بھی شامل تھیں۔ اس طرح ایک لولا لنگڑا نظام وجود میں آ گیا، لیکن اس عرصے کے دوران نظام کا جو خلا پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے مارکیٹ کی نگرانی کرنے والے نئے نظام کی ریٹ قائم نہ ہو سکی۔ موجودہ نظام کی اس کمزوری میں کئی دیگر عوامل بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ پرانے نظام کا موجودہ نظام سے موازنہ کر کے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس فرق کے حوالے سے سابق وفاقی سیکرٹری راؤ منظر حیات کہتے ہیں کہ پرانے نظام کے تحت ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ان معاملات میں کتنے مؤثر تھے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اگر وہ مہنگائی کی اطلاع ملنے پر بازار میں نکل پڑتے تو اس کے نتیجے میں قیمتیں عام طور پر 25 سے 30% کم ہو جاتی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان افسران کو فوری طور پر جرمانہ کرنے یا جرم کی نوعیت کے پیش نظر گراں فروشوں کو قید کر دینے کا اختیار بھی حاصل تھا، لہٰذا تب کوئی بھی دکاندار حدود سے تجاوز کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ راؤ منظر حیات کہتے ہیں کہ دعویٰ تو ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نظام نقائص سے مکمل طور پر پاک تھا، لیکن یہ دعویٰ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک فعال نظام تھا، کیونکہ اس نظام کے تحت پولیس کا ادارہ ضلعی انتظامیہ کو جواب دہ تھا اور ضلعی انتظامیہ پولیس کی مدد سے بازاروں کا نظم و ضبط قائم رکھتی تھی۔ 2004 میں CRPC کے تحت سول انتظامیہ کو کسی حد تک واپس ملنے والے اختیارات سے وہ کمی پوری نہیں ہوئی جو پرانے نظام کے خاتمے سے پیدا ہوئی تھی۔ راؤ منظر حیات کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ پولیس ضلعی انتظامیہ کے ماتحت نہیں رہی۔ ایک حاضر سروس ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں کہ اگر ایسے معاملات میں پولیس ان کے ساتھ تعاون نہ کرے تو وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ نئے نظام کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ سول انتظامیہ ہو یا پھر دیگر محکموں کے افسران 2001 سے 4 تک کے خلا کے باعث یہ لوگ اس اہم ذمہ داری کے لیے ماضی کے مقابلے میں کم اہلیت رکھتے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ ان کی اہلیت میں اضافے کے لیے حکومت میں فکر مندی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک سینئر بیوروکریٹ کے خیال میں بہت کم اہلکار اپنے کام کو نسبتاً بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں کی کارکردگی دیگر کے مقابلے میں بہتر ہے، اگرچہ مقدمہ بنانے اور چلانے کی اہلیت ان میں بھی ماضی کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مارکیٹ کمیٹیوں کی تشکیل کیسی ہوتی ہے، اگر یہ راز سمجھ لیا جائے تو مہنگائی کا پورا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قوانین کے مطابق ان کمیٹیوں کی تشکیل ضلعی انتظامیہ اپنی صوابدید کے مطابق اراکین کی نامزدگی سے کرتی ہے، لیکن عملی صورت یہ ہے کہ ہر علاقے کے بااثر اراکین پارلیمنٹ اپنے اثر و رسوخ سے ان اراکین کی نامزدگیاں کراتے ہیں۔ اسی طرح ان کمیٹیوں کے صدور اور سیکرٹریوں کا تقرر بھی ہوتا ہے، جو ان منصوبوں پر آ کر سرپرستوں یا بیشتر صورتوں میں خود اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو کیا صرف یہی وجہ ہے کہ حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے؟ ناقدین کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی سچ ہے کہ حکومت اس مسئلے کے حل کی خواہش ہی نہیں رکھتی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।